بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پاکستان کے ایک مصنف ہیں ابو الحسین عظیم الدین صدیقی، جو جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے فاضل ہیں۔ یہ ادارہ پاکستان کا بڑا معتبر ادارہ ہے اور اسے پاکستان کا دارالعلوم دیوبند کہا جا سکتا ہے۔ لہذا اس ادارے کا ایک فاضل ہے جس کا نام ابو الحسین عظیم الدین صدیقی ہے۔ اس نے ایک کتاب تصنیف کی حیات سیدنا یزید کے نام سے۔ اس کتاب میں اس نے یزید کا دفاع کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر حملہ کیا، اور اس نے اس کتاب کے اندر حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ دیگر جو صحابہ ہیں ان کو نشانہ بنایا، اور یہ کہا کہ حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ تمام اکابر اور اصاغر صحابہ اور تابعین تابعین کا اجماع اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے اور ناقابل انکار حقیقت ہے کہ یزید ان کی نظر میں مستحق خلافت تھے، اور لہذا ان کے بعد کے لوگوں نے اور جنہوں نے غلط نظریات یزید کے بارے میں گھڑ لیے اور انہوں نے واہی اور تباہی روایت پیش کر کے یزید کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لہذا اس طرح کے الفاظ اس نے اپنی کتاب میں نقل کیے صفحہ نمبر 46 پر، اور تمام صحابہ کو نشانہ بنایا کہ تمام صحابہ نے صرف حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ سب نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کو مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ اس طرح اس نے اس کتاب کے اندر بکواس کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر بھی حملہ کیا۔ اس کتاب میں جو تقریض اور مقدمات ہیں، جہاں بہت سے حضرات کے ہیں، وہیں دارالعلوم دیوبند کے سابق مفتی صدر مفتی حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب خیرآبادی دامت برکاتہم العالیہ کی تقریض، جو جعلی تقریض ہے، من گھڑت تقریض ہے، اس کتاب میں شائع کی گئی اور حضرت کی طرف منسوب کیا گیا کہ حضرت نے اس کتاب پر تقریض لکھی، جب پاکستان کے ہی ایک مشہور اور معروف عالم دین حضرت مولانا الیاس صاحب گھمن دامت برکاتہم العالیہ، جو باطل کے لیے شمشیر بے نیام ہے اور جن کے سامنے باطل تھراتا ہے اور لرزاتا ہے اور کانپتا ہے اور بھاگتا نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی علمی صلاحیت عطا فرمائی کہ باطل فرقے ان کے سامنے ٹک نہیں سکتے اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب خیرآبادی دامت برکاتہم العالیہ سے رجوع کیا تو حضرت نے یہ بیان دیا کہ یہ جعلی تقریر ہے اور میں اس کتاب کو نہیں جانتا، نہ اس کے مصنف کو جانتا ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت کو کہ ان کی حیات میں ہی یہ فتنہ سامنے آ گیا، ورنہ تو حضرت کے جانے کے بعد میں اگر اس طرح کا فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو دارالعلوم دیوبند کے نام پر ایک بدنما داغ لگ جاتا اور دارالعلوم دیوبند پر کیچڑ اچھالنے کی سازشی لوگوں کو موقع مل جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شرور و فتن سے دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرمائی۔ اس لیے جو لوگ اس بات کو لے کر کہ اس میں حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تقریض ہے، ان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ یہ جعلی تقریض ہے، دارالعلوم دیوبند کو بدنام کرنے کی ناپاک سازش ہے۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کی اور تمام مدارس کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔